Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدثر قیوم کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر امام صاحب مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں تو بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب خاموش ہوتے ہیں تو ان رکعتوں میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، جب ہم امام صاحب کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مقتدی کا امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے قرات کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ مقتدی جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے قیام کے دوران کچھ نہیں پڑھ سکتا، تلاوت یا قرات بالکل بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مقتدی امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرأۃ الامام قرأۃ المأموم، کہ امام صاحب کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام صاحب کی اقتداء میں رہتے ہوئے مقتدی کے لیے الگ سے قرات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا پھر آہستہ، دونوں صورتوں میں مقتدی امام صاحب کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مقتدی کے لیے امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر یا عصر کے 4 فرض ہیں تو ان میں امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کرتے ہیں، ایسی نمازوں میں بھی مقتدی ثنا پڑھ کر امام صاحب کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھ کر خاموش کھڑا ہو جائے گا، نہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اسی طرح جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، یعنی کہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح فجر کی نماز میں بھی بلند آواز میں قرات ہوتی ہے، تو ان تمام نمازوں میں، اب چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا پھر عشاء کی، مقتدی کا امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب آسانی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو اس وقت مقتدی کون سی چیزیں پڑھے گا اور کون سی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم 4 رکعت نماز فرض عشاء امام صاحب کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہمیں بھی ثنا پڑھنی ہوگی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب جب ہم ثنا پڑھ لیں گے تو ثنا پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، ہم خاموشی سے امام صاحب کی قرات سنیں گے۔ ہمارے لیے امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا کہ جب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اس وقت ہمیں ان کی قرات کو سننا ہے خاموشی سے، لیکن جب آخری 2 رکعتوں میں امام صاحب آہستہ میں قرات کریں گے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یاد رکھیے، تب بھی ہمیں ان 2 رکعتوں میں نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سورت ملانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس ٹائم بھی ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہاں، ہم رکوع و سجود کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، رکوع و سجود کی تکبیرات بھی کہیں گے، قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھیں گے، اسی طرح قعدہ اخیر میں بھی التحیات پڑھیں گے، لیکن امام صاحب کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ اب چاہے امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں یا پھر آہستہ آواز میں، ان تمام حالتوں میں مقتدی خاموش رہے گا، کوئی قرات یا تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرأۃ الامام قرأۃ المقتدی، کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو قیام کی حالت میں ہمیں کچھ نہیں پڑھنا،
خاموش ہی رہنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔